الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں ایک اللہ رب العالمین نے کافروں کو تنبیہ بھی کی، مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ مسلمانوں یاد رکھنا، اعمال کی قبولیت ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو تمہارے اعمال کا تمہیں قیامت کے دن بدلہ ملے گا، اگر ایمان نہیں تمہارے بڑے سے بڑے عمل بھی قیامت کے دن راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اور فرما دیا کہ جو دنیا میں ایمان سے خالی لوگ نیکیاں کر چکے وہاں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا کہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے نا، ایک اللہ کی ذات کو مان کہ اس اللہ نے زمین و آسمان پیدا کی ہے، یہ اسی لیے حق کو واضح کرنے کے لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اور یاد رکھو تم اللہ کو نہیں بھی مانو تو فرمایا اللہ اس بات پہ بھی قادر تم سب کو اللہ مٹا دے، نئی مخلوق لے کر آئے، اور وہ اللہ کی اطاعت گزار بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں، اللہ سب پہ غالب ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا مثال الذین، ان لوگوں کی کفروا جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بربہم اپنے رب کی ذات صفات کا، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد راکھ جیسے ہوں گے، اشتدت سخت ترین چلے گی بھی اس راکھ پر الریح آندھی ہوا، فی یومن اس دن میں عاصف جس دن جکڑ ہو، آندھی تیز ہو، لا یقدرون تو وہ لوگ قادر نہیں ہوں گے، مما ان اعمال کے حوالے سے کسبوا جو انہوں نے کیے تھے، علی شیء ذرہ برابر بھی، ذالک یہ اس وجہ سے کہ سارے اعمال تباہ ہوئے ہیں، هو الضلال البعید کہ وہ لوگ دور کی گمراہی میں تھے۔ علم ترا کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العالمین نے خلق السماوات
اس نے پیدا کیا ساتوں زمینوں کو والارض اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ظاہر کرنے کے لیے۔ ان یشاء، اگر وہ رب چاہے، یذہب، لے جائے، مٹا دے، کم، تمہیں، ویأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، نئی مخلوق، چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ وما ذلک، تمہیں مٹانا، نئی مخلوق لانا، یہ نہیں ہے علی اللہ، اللہ کے اوپر، بعزیز، کوئی مشکل، کوئی دشوار، کوئی غلبہ نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو نصیب ہو گئی تو اس نعمت سے بڑی نعمت نہیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت قرآن کی قدردانی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے، یہ دنیا میں بھی نفع، آخرت میں بھی نفع دے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے جو انسان چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، اللہ کے ہاں اس کا ایک اجر ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ نیکی کا اجر ایک حصہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو بتیرہ سے بتیرہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایمان اگر نہیں، دنیا میں قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی کتابوں پر نہیں ہے، اللہ کے رسولوں پر نہیں ہے، قیامت کا ایمان نہیں ہے، تو فرمایا ان لوگوں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکیاں کیا ہے ان کی، پھر ان کا تو ایمان ہی نہیں، نمازیں تو وہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کا تو ایمان نہیں، روزے تو وہ نہیں رکھیں گے، ان کو تو ایمان، قرآن کو تو وہ نہیں پڑھیں گے، ایمان نہیں اللہ کی کتاب پر، ان کا تو ایمان نہیں، وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں مانیں گے، رسول کی پیروی کہاں سے ہوگی؟ تو ایمان نہیں ہے، پھر ان کی نیکی تو کون سی نیکی؟ نماز روزہ نہیں، انسانی ہمدردی کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ کافر، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہودی اگرچہ انسان کا خون چوسنے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی یہودیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ عیسائی این جی اوز ہیں، یہودی این جی اوز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیگر مذہب والے ہیں، کافر۔ اب ایمان نہیں ہے، ہمدردیاں کرتے ہیں۔ ہمدردی میں یہ ہے کہ این جی اوز چلائی، غریبوں کی مدد کر دی، این جی اوز چلائی، اسپتال بنا دی، بظاہر نیکی بہت اچھی ہے، اسپتال بنائی، لوگوں کا علاج ہوگا، وہاں لوگوں کو دوائی دی جائے گی، لوگوں کے دردوں کا ازالہ ہوگا، غریب کا تعاون کیا این جی اوز نے، مدد کی ہے، تو اس کا چولہا جل جائے گا، اور وہ اور غریب کے بچے سکون سے کھانا کھا لیں گے۔ اور اسی طریقے پہ رفاہی ادارے بنا لیتے ہیں، اسپتالیں بنائیں، ڈسپنسری بنائیں، روڈ بنا دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کام تو کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہے، پتہ ہے، این جی اوز بیرونی دنیا کی کافر ہیں، پاکستان کو دیتی ہیں تعاون کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ یہ الگ بات ہے، یہودی جب ہمیں دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ شرطیں لگاتے ہیں، یہ پیسہ دیتے ہیں لیکن فلاں جگہ لگانا ہے، کہیں اسلام کا کام نہ ہو جائے، اس کے لیے پارک بناؤ، اکٹھے لوگ کھیلیں، وہ جائز ہے۔ روڈ شوڈ کے لیے بھی دے دیتے ہیں، اور بھی رفاہی کاموں کے لیے تعاون کر دیتے ہیں، دین کے شرط لگا کر وہ کرتے ہیں کہ مسجد میں نہ دینا، مدرسے میں نہ دینا، جنازہ گاہ نہ بنانا،
یہ دین والا کام نہ ہو، اس کے علاوہ جو کام ہے جائز ہے کرو. تو یہ بظاہر ایک تعاون ہے، ایک ہمدردی ہے، تو اس کا بدلہ ان کو ملے گا. آج کی آیت نے کہا دنیا کے اعتبار سے نہیں، آیت نے آخرت کے اعتبار سے فیصلہ سنایا. آخرت میں جائیں گے، کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہوگا لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں پیسہ لگایا ہوگا، وہاں کچھ نہیں. تو دنیا کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے انہوں نے پیسہ لگایا انسانی ہمدردی کے طور پر، اسپتالوں میں، ڈسپنسری میں، دوائیوں میں، غریبوں کی مدد کی ہے، معیشت میں چولہا جل گیا تعاون کر دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو کیا دے دیا، کسی کو کیا دے دیا. فرمایا دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے مال میں اضافہ کر دوں گا. انہوں نے لاکھ لگایا تو میں دنیا میں ان کو 10 گنا بڑھا کر 10 لاکھ دے دوں گا. اور وہ کبھی کبھی آپ دیکھتے رہتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں کافر چونکہ ان چیزوں میں غریبوں میں حرج کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہو جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، دیکھو اللہ نے ان کو دیا. نہ اللہ نے اپنا رحم اور عدل کیا ہے کہ تم نے 1 لاکھ دیا، میں تمہیں 10 لاکھ دے چکا ہوں. دنیا میں تم نے 1 کروڑ لگایا، میں نے تمہیں 10 کروڑ دے دیا ہے. 10 کے بدلے میں چلتا ہے نظام دنیا میں. مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اس کام میں سستی کرتا ہے، یہ بھی دے دے تو اللہ اس کو بھی 10 گنا بڑھائے کر دنیا میں بھی دے گا. آخرت کا نظام اس کا الگ ہے وہاں، اور کافر کا الگ ہے. تو قرآن میں ذکر کر کے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کو نہیں، آخرت میں دامن خالی. کیوں؟ آخرت میں بدلے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کو شرط رکھا ہے کہ آخرت میں کسی بھی نیکی پر بدلہ ملے گا، اس کے لیے شرط ہے ہم ایمان ہو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو تو دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی نیکی کا بدلہ ملے گا. تو اگر ایمان نہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور قرآن اس کو کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے، مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، اپنے رب کی ذات، صفات، احکام کا، قدرت کا. کفروا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اعمالہم ان کے اعمال کرماد، راکھ جیسے ہوں گے. راکھ، اور راکھ آپ کو پتہ ہے اللہ، راکھ اڑ جاتی ہے، ہوا چلی اڑ گئی. اور آگے فرمایا اور ہوگا بھی اس کے اوپر ایسی ہے، ان کی جتنی نیکیاں دنیا میں ہوں گی ساری اللہ راکھ بنا دے گا. اور راکھ بھی کیسے فرمایا ایسے اڑے گی، اشتدت بہ الریح، اس راکھ کے اوپر ذرا تیز آندھی چل جائے، ہوا سخت ہوا چلے. اشتدت فی یوم عاصف، اور جکھڑ کے دن میں، جکھڑ کا دن آیا ہوا، تیز آندھی ہو، تیز ہوا چلے. راکھ کیا وہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں، فرمایا اڑ گیا، ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی، راکھ بن کر ختم. اور فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، دنیا میں کروڑ لگائے، اربوں لگائے، اسپتالیں بنائیں، ڈسپنسریاں بنائیں، غریبوں کی مدد کی ہے، کھانے دیے ہیں، ایڈ دی ہے، ہاتھ میں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے کہ آج ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، سب غائب. اور قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا یہ اس وقت کہیں گے مومنوں کو جب اجر ملے گا نا نیکی کا، مومن مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، غریب کو دیتا ہے، اپنے بھائی کو دیتا ہے، اپنی بہن کو دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے، غریب ہیں چلو جی محلے کو دیتا ہے، جس کو دیتا ہے. کافر کو بھی دے، انسان سمجھ کر کافر کو بھی دینا جائز ہے. زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ صدقے دے سکتا ہے خیرات. کافر کو دے دی تو اس کو ادھر دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، وہاں اس کا بدلہ بڑھا کرو،
پہاڑ کی طرح بدلہ بڑھا کر اللہ دے گا۔ کافر اس وقت بولیں گے ان مسلمانوں کو دیکھو اتنا بڑھا کر دے دیا، 10 روپے کے بدلے میں ایک بہت بڑے پہاڑ اتنی نیکی دے دی، ہم نے 10 کروڑ لگائے وہ کدھر گئے؟ اس وقت یہ کافر کہیں گے، اللہ وہ آگے سے جواب دے گا قرآن میں، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فما استمتعتم بها، تم نے اپنی ان ہمدردیوں کی نیکیوں کا مزے دنیا میں اڑا لیے ہیں۔ تم نے 1 لاکھ لگایا، میں نے 10 لاکھ بڑھا کر دیا، تم نے عیاشیاں کی۔ تم نے کروڑ لگایا، میں نے 10 کروڑ تمہیں بڑھا کر دے دیا۔ اذهبتم طیباتکم، تم اپنی اس عمدہ کمائی کا مزہ لے گئے ہو دنیا میں، فی الحیات دنیا، فاستمتعتم بہا، تم نے وہاں عیشیں اڑائی ہیں نا، ڈبل مال ملا تھا تمہیں۔ اب آج کے دن بدلہ ایمان پر ہوگا، الیوم تجزون بما، آج کے دن بدلہ ملے گا جو تم نے دل کے اعتبار سے کام کیا، ایمانی تقاضے پر اس پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا قیامت کے دن بہت سارے عمل لوگوں کے ضائع ہو جائیں گے جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، سب عمل ضائع، ساری نیکیاں حقارت۔ بلکہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں دکھاوے کے طور پر بھی شرک ہے، یہ دکھاوا بھی شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور نماز بھی پڑھی ہے لیکن شرک بھی کر دیا، کوئی بھی شرک، اللہ کی ذات کو کے ساتھ غیر کو شریک کر دیا، اللہ کی صفات میں غیر کو شریک کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے غیر کے نام پر دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی جتنی نیکی ہوں گی جو شرک کے ساتھ نمازیں تھیں، شرک کے ساتھ دکھاوے کے ساتھ روزے صدقات تھے، سارے ہم اس کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ اور یہ پھر کہے گا ہے اللہ میری نیکیاں، کافر کے بھی یہی حال ہو جائے گا، راکھ، مسلمانوں کے عمل بھی ضائع۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور شرک سے، کفر سے، نفاق سے اللہ بچائے، دکھاوے سے بھی اللہ بچائے، نموز سے بھی اللہ بچائے۔ دل میں نہ ہو، باقی تو نماز پڑھی ہے تو سب کو پتہ نماز پڑھی اس نے، لیکن دل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ تو فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کے اعمال کی طرف ہم آئیں گے، ان کو غبار بڑھا کر بکھیر دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کافر کے بھی اعمال کا فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ ایمان نہیں۔ ایمان کیسی دولت ہوگی، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن آخرت میں پتہ چلے گا ایمان کی دولت کیسی دولت ہے، نیکیوں کے بچنے کا بھی ذریعہ، اللہ کی رحمت کا بھی ذریعہ، اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوگا وہاں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے حقیقت کو کھولا کہ فرمایا دیکھ لو، غبار آ جائے تو راکھ کے اوپر آندھی چلے تو کدھر راکھ بچے گی۔ فرمایا ہر نیکی کے اوپر جس وقت شرک کی آندھی آتی ہے، کفر کی آندھی آتی ہے، نفاق کی آندھی آتی ہے، یہ آندھی نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ فرمایا اس آندھی سے بچو، شرک اور کفر کی آندیاں تباہ کرتی ہیں اعمال کو۔ ذالک هو الضلال البعید، فرمایا دنیا میں یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہو گیا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی توحید کو بتایا کہ عقل سے کام نہیں لیتے، دنیا کمانے میں اتنے تیز ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا دیکھتے نہیں ہیں اس رب نے ان 7 آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، کیسی طاقت والا، کیسی قدرت والا ہے، کیسی عظمت والا ہے۔ والارض، 7 زمینوں کو پیدا کیا، اس لیے بالحق، حق واضح ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے دنیا میں کوئی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ 7 آسمان کیسے وجود میں آ گئے، 7 زمینیں کیسے آ گئیں، میں خود کیسے پیدا ہو گیا ہوں۔ فرمایا اسی کے لیے کہ اللہ کی ذات کو سمجھ،
اللہ کی قدرت کو سمجھ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ لیکن تباہی آئی ہوئی ہے اس بات، دنیا میں لوگ دوڑ رہے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے دوڑے اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں نے کہی ہے، دنیا نے دنیا میں دوڑ لگائی، زمین سے وہ ذرات دریافت کر لیے ہیں کہ جن ذروں کو جوڑ کر انہوں نے ایٹم بم بنایا جو پوری مملکت کو تباہ کرے، پورے شہر کو تباہ کر دے۔ وہ ذرے دریافت کر دیے کہ ان ذروں میں اتنی طاقت ہے، یہ ذرے ہم نے جوڑ دیے، یہ ذرہ ایٹم بم جہاں پھینکا جائے گا پورا شہر تباہ، پوری قوم تباہ، پوری عوام تباہ ہے۔ اتنا ان کو پتہ چل گیا ان ذروں میں اتنی طاقت ہے۔ یہ بیچاروں کی سوئی اٹک گئی کہ ان ذروں کے اندر طاقت رکھنے والا کون ہے، اس تک نہیں پہنچ سکے، یہاں مار کھا گئے۔ دنیا کے سائنسدان ذروں کو دریافت کر گئے، اور ذروں کے اندر پاور ڈالنے والا کون ہے، یہ ذرے پیدا کرنے والا کون ہے، یہاں آ کر رک گئے ہیں اور مادہ پرستی میں آ گئے ہیں، اللہ کا انکار کر بیٹھے اور کہتے ہیں جی بس یہ ہماری اپنی ریسرچ کے اندازے میں، سائنس کے اندازے میں یہ ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ دیکھو ہم نے ذرے جوڑ دیے تھے اور ایٹم بم بن گیا، اب وہ ایٹم بم پھٹے گا، یہ ہو جائے گا۔ او خدا کا بندہ، ان ذروں کے اندر پاور ڈالنے والا، طاقت رکھنے والے رب کو پہچان۔ ذرے کو تو نے پہچان لیا ہے، ذرے کے پیچھے بھی چلا جانا، اور دنیا اس پہ گم ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بیرونی دنیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی تھا، تھوڑی دیر پہلے ساتھی سے میں بات کر رہا تھا، آج ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، گاڑی والے نے کہا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن اس نے اگلی بات کی اور کہا میں عیسائیوں سے میری بات چیت ہوتی ہے، بیرونی دنیا میں میرا کام ہے، عیسائیوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ مجھے اپنی دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، لیکن وہ خدا کو، میں نے کہا اچھا خدا کو ماننے والے عیسائی ہیں؟ اس وقت تو عیسائیت دہریت میں چلی گئی ہے۔ دہریت کا معنی یہ ہے کہ زمانے کے پیچ و تاب سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہم تو یہ سنے کہ عیسائیت کچھ اسلام میں آئی ہے، کچھ دہریت میں زیادہ چلی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا عیسائیت کے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری اس پہ جواب تلخ ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ معاملات کی حد تک میں آپ سے بات کروں گا، دین کے حوالے سے مجھ سے بات نہ کیا کرو۔ میں نے کہا معاملات تو جائز ہیں لیکن پختہ آدمی ہوتا تھا۔ اگلا میں نے کہا اس کا مطلب ہے عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ان کی این جی اوز ادھر پھرتی ہیں، وہ بھی ایڈ دے کر لوگوں کو عیسائی بناتی تھی، لیکن ادھر کا عیسائی دنیا کماتے ہوئے بھی ان چیزوں میں ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کے انکار والے بھی عیسائی ہیں، لیکن کہہ کے اس کا جملہ بڑا پریشان کن تھا۔ اس نے کہا کہ عیسائی دہریت میں اتنے نہیں ہیں جتنے اس وقت پاکستان میں دہریت پھیل رہی ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں پہلے بھی تھی، لیکن اس نے یہ آگے سے اس نے کہا برطانیہ میں دہریت اتنی نہیں، امریکہ میں اتنی دہریت نہیں جتنی دہریت ادھر آ رہی ہے۔ یہ پریشان کن بات تھی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ خدا کا انکار کر بیٹھے، کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ کون؟ پھر اس نے کہا میں سافٹ ویئر کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں، یہ میرے کام ہے۔ اس نے کہا جی سائنس میں جتنے آگے پڑھے ہیں وہ سارے خدا کے منکر ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ بچپن میں والدینوں نے قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ نہیں جوڑا۔ وہ ایسی اسکولوں میں گئے، اعلیٰ اسکول کی تعلیم ہو گئی، اعلیٰ کے ساتھ آگے اعلیٰ میں گیا، اعلیٰ تو کمانے لگ گیا لیکن سب سے اعلیٰ کو بھول گیا۔ یہ اور مجھے اس کا یہ جملہ بڑا حیران کر، اس نے کہا جی کالجز اور یونیورسٹی آپ کے پاس نہیں، آپ کے مسلمان نہیں ہیں وہ، اور کالجز یونیورسٹی کے ٹیچر ایسے ہیں، سکالر ایسے ہیں، وہاں لیکچرار ایسے ہیں، وہ باقاعدہ کھل کر دلائل دیتے ہیں خدا کوئی بھی نہیں، یہ چیز کو
اس انداز میں، سائنسی انداز میں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. ان کو سائنس پڑھاتے سائنس کا تجربے کرا کر اگلے ایک مرحلے میں ان کو کہہ دیا یہ سائنس کرتی سب کچھ. اس نے کہا یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، لیکن نقصان کیا تھا؟ ہم دین کے ساتھ نہیں جڑے تھے. اور یہ پریشان کن نہیں، بڑی پریشان کن بات. ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا، مسلمان آباد، مسلمان کا بچہ مسلمان سے چلا جائے کفر میں، یہ بڑی تباہی ہے، یہ بڑی پریشان کن بات ہے. ہم کس دہانے پہ جا کر لگے. تو آگے اللہ نے اپنی اسی بات کا ذکر کیا دنیا کے. تو میں نے عرض کیا کاش یہ سائنس والے چھوٹی چھوٹی ریسرچ کر کے چیزوں کے اندر تہ میں گئے، اس تہ کے پیچھے بھی چلے جاتے تو ان کو نظر آتا خدا ایک طاقت کا نام ہے، ایک قدرت کا نام ہے. اگر ذرے ہی دریافت کر چکے ہیں، ذروں کو تم استعمال میں لاتے، یہ طاقتور ذرے ہیں، تو ان طاقتور ذروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے یہی کہا اور کافرو انکار نہ کرو. الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ زمین و آسمان، اس کے اندر کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ حق کو جتلانے کے لیے کہ حق کو سمجھو. تو ستاروں کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا کو تو کنٹرول کر رہے ہو، لیکن ان ستاروں کو پیدا کر کے ان کو روشنی دینے والا، ان کو شعاعیں دینے والا کون ہے؟ وہ ستاروں کو مٹانے والا کون ہے؟ ستارے تو ایک وقت مٹیں گے، اس حقیقت کو نہ پا سکے. وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہاں تک چلے گئے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ایک جگہ جا کر رکے مادہ پرست اور کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو دیکھو، یہ اللہ کی ایک طاقت ہے. مانو نہیں مانتے یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اللہ اس بات پہ قادر ہے تمہیں مٹا کے رکھ دے گا، نئی مخلوق لائے گا. اس بات کی وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ طاقت والا ہے. ایک کان میں سب کو مٹا کر دوسری مخلوق لا سکتا ہے، نہیں تو نسلاً بعد نسلاً الگ پیدا کر سکتا ہے. وہ اس کی طاقت ہے، اس کو مانو. اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی قدرت کا یقین کامل نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانوں میں جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار جتنے بھی ہیں ان کو شفا نصیب فرما. ہمارے درس کا ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے والد صاحب بڑے عرصے سے بیمار تھے، اب والدہ بھی بیچاری گر گئی ہیں ایک امتحان میں. دعا فرمائے اللہ ان دونوں کو شفا نصیب فرمائے، بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بوڑھے والدین بیمار ہو جائیں، ایک پھر دونوں ہو جائیں، بڑا امتحان ہوتا ہے. اللہ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے. اللہ بچوں کو تیمارداری کا جذبہ نصیب فرمائے. اللہ اس کو ایسے امتحانوں میں سرفروغ فرمائے. ایک نوجوان کے جل گیا بیچارہ، آنکھیں متاثر ہیں، ابھی پٹیاں ڈالی ہوں، واللہ عالم کہہ رہے ہیں دعا کرے اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی ان کو نصیب فرما دے. اللہ عافیت والا معاملہ سب سے فرما دے. اللہ کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.